بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دینی اور اسلامی جماعتوں کی کارکردگی اور ان کی حکمت عملیوں کے بعض نکات۔ دینی اور اسلامی جماعتیں اسلامی ثقافتی ورثے کے تحفظ کا سب سے مؤثر ذریعہ ہیں۔ ویسے بھی دینی اور اسلامی جماعتیں کسی بھی ملت کے لیے سرمایہ ہوتی ہیں۔ ان کی وجہ سے معاشرے میں خیر کو فروغ ملتا ہے اور برائی کی روک تھام کی صورت پیدا ہوتی ہے۔ سیاست و جمہوریت اسلامی جماعتوں کا ہدف نہیں ہوتا، بلکہ وہ جزوی نوعیت کا کام ہوتا ہے۔ ان کا بنیادی کام معاشرے میں بڑھتے ہوئے شر کی روک تھام کرنا، معاشرے کی اسلامی بنیادوں پر تشکیلی نوع کے کام کو فروغ دینا، دینی اعتبار سے افرادی قوت میں اضافہ کرنا، مادیت پرستی کے سیلاب کے سامنے بند باندھنا، ہر شعبے سے وابستہ افراد کی اسلام سے ہم آہنگی کے کوشاں ہونا، باطل کی عالمی قوت اور ان کے عالمی اداروں کی اسلام اور مسلم ملت کے خلاف ہونے والی منصوبہ بندی پر نگاہ رکھنا اور ان کے منصوبوں کو ناکام بنانے کے لیے عوامی رائے عامہ کو تیار کرنا، حکومت سے اختلاف برائے اختلاف اور دشمنی برائے دشمنی کے بجائے ان کے خیر خواہ اور ناصر کی حیثیت سے کردار ادا کرنا، حکومت کے غیر اسلامی اقدامات کے خلاف افہام و تفہیم سے کام لینا، اگر افہام و تفہیم سے مسئلہ حل نہ ہو سکے تو عوامی دباؤ کو ساتھ لے کر غیر اسلامی اقدامات کو منسوخ کرانے کے لیے کوشاں ہونا، معاشرے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کردار ادا کرنا، مسلمانوں کے ہر طبقے میں نفوذ کے لیے کوشاں ہونا، حکومت کے خلاف بیانات میں توازن سے کام لینا، حکومت کے اچھے کاموں کی تعریف کرنا اور غلط کاموں پر محبت سے تنقید کرنا وغیرہ۔ یہ کام دینی اور اسلامی جماعتوں کے اہداف میں شامل ہیں۔ دینی جماعتیں اگر مذکورہ نوعیت کے کاموں کے ذریعے افراد معاشرے کو اسلام سے ہم آہنگ بنانے، ان کی دینی و اخلاقی اعتبار سے تربیت کرنے اور ان میں اسلامی حمیت کو پیدا کرنے اور ان سے گہرے روابط کے ذریعے ان میں اپنائیت پیدا کرنے کے کام کو ترجیح دے بغیر فضا میں تیر چلاتی رہیں گی اور اخباری بیانات، اجتماعات اور احتجاجات کے ذریعے اپنی مصنوعی قوت کا تاثر دیتے رہنے کی کوشش کریں گی تو اس سے نہ تو اسلامی جماعتوں کی قدر و قامت بڑھ سکتی ہے اور نہ ہی افراد معاشرے کی ان سے ہم آہنگی کی صورت پیدا ہو سکتی ہے۔ مادیت پرستی کے ہمگیر سیلاب میں اسلامی جماعتوں کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ وہ دفتری اور اخباری بیان بازی کے کام سے آگے بڑھ کر افراد معاشرے کی دینی، اخلاقی اور روحانی طور پر تربیت کریں، اپنے کارکنوں میں پاکیزہ اخلاقی نصب العین کے شعور کو بیدار کریں، کارکنوں کی بہتر اور پاکیزہ بنیادوں پر تربیت کر کے ان کو معاشرے میں پھیلائیں تاکہ وہ افراد معاشرے سے مستحکم تعلق کے ذریعے اسلامی تاریخ سے اپنی وابستگی کو قائم و برقرار رکھ سکیں۔ دینی اور اسلامی جماعتوں کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ وہ دعوتی کام کے ذریعے افراد معاشرے کو ہم نوا بنائے بغیر سیاسی تبدیلی اور حکومتی سطح پر اقامت دین کے کام کو نصب العینی کام سمجھ کر اپنی قوتیں سیاست میں صرف کرتی رہی ہیں۔ عوام کی قابل ذکر تعداد کو اپنی فکر سے ہم نوا بنائے بغیر سیاست میں تبدیلی کی امید رکھنا خام خیالی سے زیادہ اہمیت کے حامل نہیں، اس لیے کہ دولت مند شخصیتیں لوگوں پر اس طرح اثر انداز ہیں تاکہ لوگ سیاست میں انہیں کو آگے بڑھانے کا کردار ادا کرتے رہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ دینی اور سیاسی جماعتوں سے وابستہ کارکنوں کو جب تک سال بھر تک دعوتی کام کا ہدف نہیں ملے گا اور ہر سال اس ہدف میں تجدید نہیں ہوتی رہے گی، تب تک معاشرے کا بگاڑ بڑھتا رہے گا اور بگاڑ یافتہ قوم نفس پرست اور مالدار افراد کو ہی سیاسی قیادت کے لیے موزون و مناسب سمجھ کر انہیں آگے بڑھاتی رہے گی۔ اس طرح دینی اور اسلامی جماعتیں حالات کی ستم ظریفی کا رونا روتی رہیں گی کہ لوگ اقامت دین اور اسلامی حکومت کے کام میں ان کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں، نیز وہ معاشرے میں سرے سے اسلامی نظام چاہتے ہی نہیں ہے۔ یہ دراصل غلط فہمی ہے۔ اس کا ایک سبب یہ کہ اسلامی جماعتوں سے وابستہ افراد لوگوں سے تعلق مستحکم کرنے اور ان سے دوستانہ بنیادوں پر تعلق پیدا کر کے انہیں اسلام سے ہم نوا بنانے کے کام کے لیے سرے سے وقت ہی نہیں نکالتے۔ معاشرے کے کروڑوں افراد ہیں جن تک اسلامی تحریک کے کارکن سرے سے پہنچے ہی نہیں۔ اسلامی اور دینی جماعتیں
طویل عرصے سے سیاسی جدوجہد اور حکومت کی تبدیلی کے کام میں لگے رہنے کے باوجود جب ہر بار سیاسی نتائج کو اپنے سے ناہم پاتے ہیں تو وہ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کے تحرک اور جوش خروش میں نہ صرف کمی آتی ہے بلکہ وہ جمود و تعطل کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اس جمود و تعطل کو لوگوں کی اسلام سے دوری اور ناسازگار حالات کی ستم ظرفی سمجھتے ہیں، یعنی ان کے نزدیک طویل عرصے سے سیاسی کام کرتے رہنے کے نتیجے میں ہر الیکشن میں ناکامی کے اسباب خارجی نوعیت کے ہیں، داخلی نوعیت کے نہیں۔ ہماری نظر میں حالات کا یہ تجزیہ صحیح نہیں ہے بلکہ اسلامی اور دینی جماعتوں کی کمزور پوزیشن کا سبب ان کے داخلی حالات ہیں اور اس کا تعلق روحانیت کی کمی، اللہ سے مستحکم تعلق کا فقدان، اللہ کی ذات پر ایمان کامل کا فقدان اور داخلی طور پر خود اعتمادی کی کمی اور ہر طرح کے حالات میں استقامت اور ہمت حوصلے سے کام لیتے رہنے کا فقدان جیسی چیزیں شامل ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلامی تحریکوں کے سارے کام کا تعلق روح کی لطافتوں کو بیدار کر کے وہ طاقتور بنانے، اللہ محبوب سے تعلق مستحکم کرنے، ہر معاملے میں اللہ سے مانگتے رہنے کی نفسیات، مادی وسائل اور مالداروں کی طرف دیکھتے رہنے کی بجائے اپنے سارے معاملات میں اللہ کی طرف رجوع ہونے اور وسائل اور حالات کو اپنے حق میں موڑنے کے لیے اللہ سے مانگتے رہنے کے نفسیات کا پختہ ہونا، اللہ سے اس ذاتی تعلق کی وجہ سے خود اعتمادی سے سرشار ہونا، ہر طرح کے حالات میں استقامت سے کام کرتے رہنے کے حوصلے کا ہونا وغیرہ، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو اسلامی تحریک کے کارکنوں کا سب سے بڑا سرمایہ ہوتی ہیں۔ ان کی فتح یابی انہی چیزوں سے وابستہ ہوتی ہے۔ دوسری صورت میں مایوسی کا پیدا ہونا، حوصلوں میں جمود و تعطل سے بچنا مشکل ہی نہیں، دشوار تر ہے۔ جب تک اسلامی تحریکیں طاقتور روحانی تحریکوں میں تبدیل نہیں ہوں گی، اللہ سے ان کا مستحکم تعلق پیدا نہ ہوگا، تب تک نہ تو وہ اخلاقی اور روحانی طور پر مستحکم ہوں گی اور نہ ہی معاشرے پر اپنے رونق کے کردار کے اثرات ڈالنے میں کامیاب ہوں گی۔ معاشرے کو ہم نوا بنانے کی بات تو دور کی بات ہے۔ اس نقطے کو سمجھ کر اپنے ہدف میں تبدیلی کرنا وقت کی سخت ضرورت ہے۔ عالمی سرمایہ دار ہماری تہذیب کے ہر چیز کو ہم سے سلب کرنا چاہتا ہے، وہ صدیوں سے ہماری مستحکم خاندانی نظام کو افراتفری کا نشانہ بنانا چاہتا ہے۔ ان حالات کے مقابلے کے لیے جہاں حمیت دین کی ضرورت ہے، وہاں بہتر حکمت عملی کی بھی۔ یہ بہتر حکمت عملی اللہ سے مستحکم تعلق قائم کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتی۔ دینی جماعتوں کو مشترکہ طور پر ایک تھنک ٹینک بھی قائم کرنا چاہیے جو قومی اور ملی معاملات، وقت کے چیلنج کی نوعیت اور اس چیلنج سے عہدہ برا ہونے کے لیے دینی جماعتوں کی مستقبل کی منصوبہ بندی کے لیے ان کو بہتر سے بہتر لائن دیتے رہیں۔ مغربی ممالک میں یہ تھنک ٹینک ہی ہوتا ہے جس کی آراء اور حکمت عملی پر مشتمل منصوبوں پر حکومتیں غور و فکر کر کے پالیسیاں بناتی ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارا عالمیہ یہ ہے کہ اول تو دینی جماعتوں میں وسعت فکر کی کمی ہے، جس کی وجہ سے نہ وہ مشترکہ لاحمل کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں۔ ان کی دوسری کمی یہ ہے کہ ان میں ملت کے مستقبل کے حوالے سے دردمندی اور فکر مندی کا فقدان ہے۔ تیسری کمی یہ ہے کہ حکمت و فراست کے اجزاء کا فقدان ہے۔ چوتھی کمی یہ ہے کہ تحرک نہ ہونے کے برابر ہے اور جمود غالب ہے۔ ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے دینی جماعتوں اور مذہبی شخصیتوں میں تحرک پیدا فرمائے اور وقت کے چیلنج سے مقابلے کے لیے ان کے اندر صلاحیت پیدا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔